بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ولاگ میں ہم 3-4 خبریں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی کی ہڑتال پر۔ بھوک ہڑتال ہے۔ یہ کیسی بھوک ہڑتال ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پارٹی، اس کے لیڈر پکنک منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کل ہڑتال کا دوسرا دن تھا، آج تیسرا دن ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کس سے کس وقت تک یہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں چیف جسٹس جناب قاضی فیصل صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری کے مابین لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان کو کچا چبا جانے کا مقابلہ ہے۔ عطر من اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس رات کو جب سپریم کورٹ کھلی تھی، ہماری عدالت بھی کھلی تھی، لیکن ہماری عدالت اس لیے کھلی تھی کہ مارشل لا کا خطرہ تھا۔ اس کے پیش نظر میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر آئینی اقدام ہو۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں عدالت نہیں گیا تھا۔ اس پر بات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پیتے ہیں تو پلاتے بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی، اس پر بات کریں گے، جس میں مولانا جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک بوتل پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ گلاس بھی ایک پڑا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شراب کی بوتل ہے، اور خلیل الرحمان قمر صاحب کو عزت راس نہیں آئی۔ انہوں نے کیا بیان دے دیا کہ میں تو 3 بجے بھی کسی سے ملنے جا سکتا ہوں، میرے ساتھ خواتین محبت کرتی ہیں، جیسے مفتی قوی کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اسی طرح کا بیان خلیل الرحمان قمر صاحب کی طرف سے آیا ہے۔ آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی پکنک ہڑتال کی طرف۔ پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کی لیڈرشپ کی طرف سے علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ ہڑتال عمران خان کی رہائی اور ان کے ساتھ جیل میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف کی گئی ہے۔ عمران خان خود بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بھی کسی بھی وقت بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیں گے۔ یہ بھوک ہڑتال قومی اسمبلی کے ہاتے میں کی گئی ہے، اور وہ والی بھوک ہڑتال نہیں ہے جو عمران خان خود کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ یہ لیڈر بھی کریں گے۔ وہ تب کریں گے جب عمران خان خود بھوک ہڑتال کریں گے۔ یہ عمران خان کی رہائی اور بشریٰ بیگم کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے خلاف کی گئی ہے۔ مبارک ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ 24 فروری کو ان کی طرف سے ایک فیصلہ سنایا گیا تھا، ایک قادیانی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس فیصلے سے یہ تاثر لیا گیا تھا کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے 2 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ تاثر یہ لیا گیا تھا کہ قادیانیوں کو پاکستان میں تبلیغ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس پر شدید رد عمل آیا تو قاضی فیصل صاحب کے طوطے اڑنے لگے، لوگ ان پر طرح طرح کے فتوے لگانے لگے۔ اس کے بعد قاضی فیصل صاحب کی طرف سے نظر ثانی کی فوری طور پر درخواست قبول کر لی گئی، اور کل اس پر فیصلہ سنا دیا گیا، جس میں قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ختم نبوت پر مکمل غیر مشروط ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ چلیں، اچھا ہو گیا کہ قاضی فیصل صاحب کی جان چھوٹ گئی، ادروائز تو لوگ مذہب کے حوالے سے کسی کی بات قبول نہیں کرتے۔ ان پر طرح طرح کے فتوے لگائے گئے اور ان کو توہین مذہب کا ملزم بھی قرار دیا گیا تھا۔ مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری کے درمیان لگتا ہے کہ یہ مقابلہ ہے کہ کچا عمران خان کو پہلے کون چباتا ہے۔ ان کے ذرا بیانات دیکھ لیجئے، مکھی پر مکھی مارتے ہیں۔ پہلے ان دونوں کی طرف سے کہا گیا کہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، اور جو کچھ نہیں مانگا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا۔ اس کے بعد یہ دونوں خواتین بھی ایسا ہی کہتی ہوئی نظر آئیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے خصوصی طور پر پریس کانفرنس کی گئی، اس میں بھی ان کی طرف سے یہی کچھ کہا گیا کہ تحریک انصاف دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کے حوالے سے بھی یہ دونوں بیویاں منہ پکا کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے تو ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ یہ فتنہ ہے اور اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات یہ کس کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، یہ کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر کون ان کو شاباش دیتا ہے۔ بہرحال ان دونوں خواتین کی طرف سے ایک مقابلہ لگا ہوا ہے، اور ان کے رویوں سے لگتا ہے جس طرح سے یہ بیان دیتی ہیں کہ یہ تحریک انصاف کو، عمران خان کو خصوصی طور پر ثابت ہی کھا جائیں گی، ان کو تباہ کر کے رکھ دیں گی، جس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ عطر من اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہماری جو عدالت کھلی تھی 9 اپریل کی رات کو، 10 اپریل کی رات کو، جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جانی تھی، اس موقع پر عمران خان کے ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے
یہ رولنگ دی گئی تھی قاسم سوری کی طرف سے کہ عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے یہ ایک سازش ہے امریکی سائفر کا حوالہ دیا گیا تھا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اس تحریک کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ قاسم سوری پر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بغاوت کا آئین شکنی کا مقدمہ چلانا ہے، لیکن وہ قاسم سوری کی طرف سے نہیں دی گئی۔ وہ ڈپٹی اسپیکر تھے لیکن اس پر سائن ہوئے تھے اسپیکر اسد قیصر کے، جو انہوں نے بآواز بلند پڑھ کر بھی سنایا تھا۔ بہرحال ہوا پھر یہ کہ آدھی رات کو یہ معاملہ بگڑتا ہوا نظر آیا مسلم لیگ نون کے نقطہ نظر سے، تو پتہ یہ چلا کہ سپریم کورٹ کھل چکی ہے، جج صاحبان اپنے گھروں سے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر دوسری طرف بھی تھوڑی سی نرمی دیکھنے میں آئی۔ اسد قیصر کی طرف سے آدھی رات کو سرنڈر کر دیا گیا اور اس اجلاس کی جس میں تحریک عدم اعتماد پیشگی صدارت ایاز صادق کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس دوران جب سپریم کورٹ کھل چکی تھی، جج صاحبان وہاں پہ جا کے بیٹھ چکے تھے۔ جب ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا، عمر عطا بندیال صاحب صدارت کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ جب ان کے سامنے یہ صورتحال آئی کہ معاملہ خوش سلبی سے طے ہو رہا ہے، تو پھر وہ جج صاحبان خاموشی سے اپنے گھروں کو کوئی فیصلہ دیے بغیر چلے گئے۔ اسی دوران یہ بھی خبریں آئیں بہت سے چینلز پر کہ اطہر من اللہ صاحب عدالت میں پہنچ گئے ہیں، اور اگلے روز جو خبریں شائع ہوئیں ان میں کہا گیا کہ ان کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا ہے اور کن کن لوگوں پر پاکستان چھوڑنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ باقاعدہ یہ اخبارات نے اگلے روز رپورٹ کیا تھا۔ اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے امریکہ میں آج کل وہ ہیں، چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے عدالت کھولنے کا ضرور کہا تھا، میرا عملہ پہنچ گیا تھا لیکن میں وہاں پہ نہیں گیا تھا۔ روشنیاں ضرور اس کی جگمگائی تھی لیکن میں گھر میں موجود تھا کہ ARY پر میں نے دیکھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ میں پاجامے میں تھا، میری اہلیہ نے مجھے بتایا، میں فریزر سے کوئی چیز لینے گیا تو میری اہلیہ نے کہا دیکھیں جلدی دیکھیں کہ آپ تو ادھر بھی نظر آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب ARY پر خبر چل رہی ہے اطہر من اللہ صاحب عدالت میں پہنچ چکے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا۔ اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے وضاحت کی گئی کہ میں تو عدالت اس لیے کھلوانا چاہتا تھا کہ خطرہ تھا کہ مارشل لا لگ جائے گا، مارشل لا لگنے کے امکان کے خلاف میں نے عدالت کھولنے کا کہا تھا۔ یہ اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، لیکن جن لوگوں کی طرف سے یہ فیک نیوز دی گئی کہ اطہر من اللہ صاحب عدالت پہنچ گئے ہیں، ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں عدالت اس لیے کھولنا چاہتا تھا کہ مارشل لا لگنے کا خطرہ تھا یا امکان تھا، لیکن سپریم کورٹ کیوں کھلی، وہ کس کے کہنے پر کھلی، اور پھر جج صاحبان کیوں خاموشی سے چلے گئے۔ بہرحال اس پر بھی بحث ہوتی رہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، سیٹ پر ہیں، ان کے ساتھ باٹل پڑی ہوئی ہے جس میں شراب ہے، اس کے ساتھ ایک گلاس ہے۔ تو مولانا صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولانا پیتے ہیں تو پلاتے بھی ہیں، لیکن مولانا جہاز میں گلاس رکھ کے شراب پئیں گے، ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آج کی بات ہو کل کی بات ہو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل جو بیانیہ لے کر آگے چل رہے ہیں تو مولانا کو اس سے بھی زیادہ شدت کے معاملات درپیش ہو سکتے ہیں۔ ارشد سومرو صاحب ان کی پارٹی کے ترجمان ہیں، مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ ایک تصویر جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں یہ اس موقع پر لی گئی تصویر ہے لیکن اس میں شراب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے وہ تصویر بھی جو جینون ہے وہ جاری کی ہے، میڈیا پر آ چکی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو بدنام کرنے کے لیے، ہم مولانا کے اتنے بڑے حامی تو نہیں ہیں، لیکن جو سچی بات ہے، جو دل کو لگتی ہے، وہ بات تو حق ہے، کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان پر یہ سراسر الزام ہے، ان کو بدنام کرنے کی یہ کوشش بلکہ سازش ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر پیتے بھی ہوں گے، پلاتے بھی ہوں گے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جہاز میں بیٹھ کر وہ اس طرح سے کریں۔ ادھر آ جائیں پھر خلیل الرحمان قمر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ خواتین میرے ساتھ محبت کرتی ہیں، میں تو 3 بجے بھی جاؤں گا۔ ویسے کتنی یہ افسوس کی بات ہے کہ خلیل الرحمان صاحب کیا کوئی کسر ان کی عزت میں رہ گئی ہے؟ ہم نے ویل ڈن کیا تھا کہ انہوں نے بلیک میلنگ میں نہیں آئے، انہوں نے اپنے معاملے کو چھپا کے نہیں رکھا، بدنام ہو گئے، لیکن انہوں نے گینگ کو بے نقاب کر دیا۔ لیکن اس طرح کے بیانات دینا کہ خواتین مجھ سے محبت کرتی ہیں، میں تو 3 بجے بھی جاؤں گا، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے کہ دن میں سفر نہیں کرنا، دن میں سفر نہ کریں لیکن رات کو سفر کریں، شام کو کریں۔ پچھلے ٹائم رات کے 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح سے جاتے ہیں؟
تو بہرحال ہمارے صحافتی شعبے میں یہ ہوتا ہے کہ آدھی رات کو لوگ جاتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رات کو جاگنے والے یا درویش جاگتے ہیں یا صحافی جاگتے ہیں یا پھر جیسا باب بلے شاہ نے کہا تھا کتے جاگتے ہیں. تو کہا جا سکتا ہے جس طرح کی خلیل الرحمان قمر صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو عزت راس نہیں آئی. ماروی سرمد کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہیں سے ان کو شہرت ملی تھی. وہ جو میرا جسم میری مرضی والی بات کرتے تھے. اس کے بعد خلیل الرحمان قمر صاحب چڑھ گئے، اتنا چڑھے کہ جب گرے تو پھر پستیوں میں گرتے چلے گئے. ان کو اب بھی مشورہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. جو ان کے پلے عزت بچ گئی ہے اس کو سنبھالنے کی، اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.